السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے مننے سے کچھ بڑے اور اس سے بھی کچھ اور بڑے نونہالوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرانی سی کہانی، مزیدار سی پرانی کہانی، یعنی نانی دادی کے زمانے کی۔ عنوان ہے شیر کی نانی، اور اس کہانی کو آپ کے لکھا ہے خواجہ عابد نظامی نے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سخت سردی کا موسم۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے بستروں میں گھس کر کشمیری چائے پی اور دادی جان کے گرد ہو گئے کہ کوئی اچھی سی کہانی سنائے۔ نرگس، نجمہ، سلمیٰ اور محبوب سب نے اپنے کانوں کے گرد سے رضائیاں ہٹا لیں اور کہانی کہانی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ دادی اماں بولی، کون سی کہانی سنو گے؟ نرگس بولی، کوے کی۔ نہیں ہم نہیں سنیں گے کوے کی کہانی، کالا کلوٹا، ابھی کل ہی کی بات ہے، ننھے کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھین کر لے گیا تھا۔ ہم نے نرگس کی فرمائش کو رد کرتے ہوئے کہا۔ نجمہ بولی، اچھا دادی جان، چوہے کی کہانی سنا دے، وہی جس میں چوہے کی ایک دیو سے کشتی ہوتی ہے۔ نہیں ہم نہیں سنیں گے یہ کہانی، کئی بار سنی ہوئی ہے، سلمیٰ نے جیسے اپنا حکم صادر فرمایا۔ جب کافی دیر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دادی جان بولی، اب تم خاموش رہو، میں اپنی مرضی سے ایک کہانی سناتی ہوں، خبردار جو درمیان میں کوئی بولا۔ اس کے بعد وہ کہانی سنانے لگی۔ ایک تھا چڑا، ایک تھی چڑیا، چڑا لایا دال کا دانہ، چڑیا لائی چاول کا دانہ، دونوں۔ نہیں دادی اماں، ہم یہ کہانی نہیں سنیں گے، ایک ساتھ کئی آوازیں آئیں۔ کیوں؟ دادی نے پوچھا۔ یہ کہانی آپ نے 20 دفعہ سنائی ہے، آج کوئی نئی کہانی سنائے، ہم نے کہا۔ دادی جان گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، ہاں ایک کہانی یاد آئی ہے، یہ کہانی شیر کی نانی کی ہے۔ شیر کی نانی؟ وہ کون تھی دادی؟ نرگس نے پوچھا۔ دادی جان بولی، یہ تو تم کہانی سنو گے تو معلوم ہوگا۔ اچھا لو اب کہانی سنو۔ سلمیٰ بولی، بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے، اس کی نانی ہتھنی ہوگی۔ نجمہ بولی، نہیں ریچھنی ہوگی، شیر کی خالہ ہتھنی ہے نہ ریچھنی۔ چپ کر کے کہانی سنو، کہانی سنو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا شیر کی نانی کون ہے، دادی نے کہا۔ دادی جان ہم خاموشی سے سنیں گے، آپ کہانی سنائیں، سب نے کہا۔ لو سنو، بڑے عرصے کا ذکر ہے، ایک بڑی مچھلی کسی دریا میں رہا کرتی تھی۔ اچھا اب معلوم ہوا یہ مچھلی شیر کی نانی ہے۔ نرگس کہانی کے شروع میں ہی بول پڑی، نہیں بھائی خاموشی سے کہانی سنو، کہانی کے بیچ میں بولا نہیں کرتے، مچھلی شیر کی نانی نہیں ہے۔ اچھا تو ایک دفعہ کئی دن گزر گئے، مچھلی کو کوئی شکار نہ ملا، یعنی کچھ کھانے کو ہاتھ نہ آیا۔ جب اس کو بہت بھوک لگی تو اس نے سوچا کہ چلو دریا سے نکل کر سوکھے میں جا پڑوں، شاید وہاں سے کوئی شکار مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ دریا سے نکل کر سوکھے میں جا پڑی۔ خدا کی قدرت، جدھر مچھلی پڑی ہوئی تھی ادھر ایک سپاہی آ نکلا۔ سپاہی نے جو خشکی میں ایک مچھلی کو تڑپتے دیکھا تو اس نے سمجھا کوئی شخص اس مچھلی کو دریا سے نکال کر خشکی پر ڈال گیا ہے، یہ بیچاری پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے۔ اس نے سوچا لاؤ میں اس کو پکڑ کر دریا میں ڈال دوں۔ وہ سپاہی مچھلی کے پاس گیا اور مچھلی کو پیٹھ پر لاد کر دریا کی طرف چلا۔ دریا کے پاس پہنچ کر سپاہی نے چاہا کہ مچھلی کو دریا میں ڈال دے کہ مچھلی بولی، مہربان سپاہی، جہاں تو نے اتنی محنت کی ہے وہاں ذرا سی مہربانی اور کر، ذرا آگے بڑھ کر مجھے دریا میں ڈال تاکہ مجھے چوٹ نہ آئے۔ سپاہی اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ سپاہی کی کمر تک پانی ہو گیا۔ جب سپاہی نے مچھلی کو دریا میں ڈالنا چاہا تو مچھلی نے جلدی سے سپاہی کی ٹانگ پکڑ لی اور چاہا کہ سپاہی کو پانی میں کھینچ کر لے جائے۔ سپاہی نے کہا، بی مچھلی یہ کیا کرتی ہو، مجھے پانی میں کیوں لیے جاتی ہو؟ مچھلی نے کہا، میاں سپاہی تو نہیں سمجھا میں کس واسطے دریا سے خشکی میں گئی تھی؟ سن، مجھے بھوک لگ رہی تھی، دریا میں کوئی چیز نہیں ملی تھی، اس لیے میرے اتنے آن پڑی، اب خدا نے تجھے میرے لیے بھیج دیا ہے، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ سپاہی نے کہا، میں نے تو تیرے ساتھ نیکی کی اور تو مجھے کھانا چاہتی ہے۔ اف، کتنی نمک حرام مچھلی تھی، سلمیٰ بیچ میں بول پڑی۔ نمک حرام نہیں، طوطا چشم کو ہو، احسان فراموش کہیں کی، نجمہ نے سلمیٰ کی بات پر گرا لگائی۔ رہنے دو، یہ فیصلے بعد میں دے لینا،
چپ کر کے کہانی سنو۔ اچھا دادی جان، آپ کہانی سنائیں۔ یہ سلمیٰ اور نجمہ کی بچی کو تو کہانی کے درمیان میں بولنے کی عادت ہے، ہم نے سلمیٰ اور نجمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دادی جان بولی، سپاہی اور مچھلی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں ایک لومڑی دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے آ نکلی، اور جب پانی پی چکی تو سپاہی سے پوچھنے لگی، یہ کیا جھگڑا ہے؟ سپاہی نے ساری کیفیت بیان کی۔ اس پر لومڑی نے کہا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تو اتنی بڑی مچھلی کو اٹھا کر لے گیا۔ سپاہی نے کہا، نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، نہیں، میں کبھی نہیں مانوں گی، تو جھوٹا ہے۔ سپاہی اور لومڑی کی باتیں مچھلی نے سنی تو اس نے کہا، نہیں بہن لومڑی، یہ سپاہی سچ کہتا ہے، یہی مجھے ریت میں سے اٹھا کر لایا ہے۔ لومڑی نے کہا، مجھے تمہارے کہنے کا بھی یقین نہیں آتا، میں تو جب مانوں کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ سپاہی نے کہا، اچھا، میں تمہارے سامنے مچھلی کو یہاں سے سوکھے میں لے جا کر تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سپاہی نے مچھلی کو پھر پیٹھ پر اٹھایا، جس جگہ پہلے مچھلی پڑی ہوئی تھی لے جا کر ڈال دیا، اور لومڑی سے کہا، دیکھا تم نے، اب تمہیں یقین آ گیا میں سچ کہتا تھا یا جھوٹ؟ لومڑی نے کہا، مجھے یقین آ گیا۔ یہ کہہ کر لومڑی نے سپاہی سے کہا، جا، بھاگ جا، خدا کا شکر ہے تیری جان بچ گئی، اس دھوکے باز مچھلی کو زمین پر پڑا رہنے دے۔ سپاہی تو لومڑی کو دعائیں دیتا ہوا بھاگ گیا، مگر مچھلی نے لومڑی سے کہا، تو مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ میں تجھ سے ایسا بدلہ لوں گی کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب ذرا اپنے بچوں کی خیر منا، سپاہی کے بدلے ایک دن میں انہیں چٹ کر جاؤں گی۔ لومڑی بولی، کچھ پرواہ نہیں، میرا خدا مجھے بچائے گا۔ لومڑی تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر اس نے خیال رکھا کہیں ایسا نہ ہو میں غافل ہو جاؤں اور مچھلی مجھ کو یا میرے بچوں کو کسی دن کھا جائے۔ ایک دن جب لومڑی جنگل سے پھر آ کر اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے گھر آ رہی تھی تو اس نے دیکھا جس جگہ دریا کے کنارے مچھلی پڑی ہوئی تھی وہاں سے اس کے گھر تک ایک لکیر ہے۔ یہ دیکھ کر لومڑی سمجھ گئی آج ضرور مچھلی میرے گھر گئی ہے۔ اس نے اپنے میاں سے کہا، یہ لکیر کیسی ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے مچھلی ہمارے گھر گئی ہے۔ اس کے میاں نے کہا، پھر اب کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ لومڑی بولی، ایک طریقہ سمجھ میں آیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے مٹی کے گھر، اے مٹی کے گھر، روز تو بولتا تھا، آج کیوں نہیں بولتا؟ مچھلی مکان کے اندر بیٹھی سن رہی تھی، اس نے سمجھا شاید لومڑی کا گھر بولتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اوں۔ لومڑی نے جو اوں کی آواز سنی تو اپنے میاں سے کہا، لو اب یہاں سے چلو، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ لومڑی اپنے میاں اور بچوں کو لے کر بھاگی اور راستے میں اسے ایک شیر کا گھر ملا، اس میں لومڑی اپنے بچوں اور میاں سمیت گھس گئی۔ لومڑی کے میاں نے کہا، یہاں تو آ گئی ہو، شیر آ گیا تو کیا ہوگا؟ لومڑی نے کہا، جب شیر آئے گا تو دیکھا جائے گا، اور جب شیر کو دور سے آتا دیکھیں گے تو میں بچوں کی چٹکی لوں گی، جب وہ روئیں گے تو تم کہنا، بچوں کیوں روتے ہو؟ میں کہوں گی یہ شیر کا گوشت مانگتے ہیں، بس یہ سن کر شیر بھاگ جائے گا۔ لومڑی اور اس کا میاں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں شیر آ گیا۔ لومڑی نے جو شیر کو آتے دیکھا تو اس نے بچوں کی چٹکی لی۔ جب بچے رونے لگے تو اس کے میاں نے کہا، بچے کیوں روتے ہیں؟ لومڑی بولی، شیر کا گوشت مانگتے ہیں۔ شیر نے جو یہ سنا تو وہ بھاگا کہ آج میرا گوشت کھانے والا کون آ گیا؟ میں تو سب کا گوشت کھاتا تھا، آج کوئی میرا گوشت کھانے والا بھی پیدا ہو گیا۔ اسی فکر میں شیر بھاگا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت پر ایک بندر بیٹھا ملا۔ اس نے شیر سے کہا، میاں شیر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ شیر نے کہا، کیا بتاؤں، میں تو سب کا گوشت کھاتا تھا، آج نہ جانے میرے گھر میں کون آ گیا ہے جس کے بچے میرا گوشت مانگتے ہیں۔ بندر بولا، معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر میں بلی کی خالہ آئی ہے۔ شیر نے پوچھا، وہ کون ہے؟ بندر بولا، بلی تمہاری خالہ ہے اور لومڑی بلی کی خالہ۔ لومڑی رشتے میں تمہاری نانی ہے، بس وہی تمہارے گھر آئی ہے۔ شیر نے کہا، نہیں بھائی، میں تو نہیں جانتا، وہاں لومڑی نانی نہیں، کوئی اور بلا ہے۔ بندر نے کہا، اچھا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر بندر درخت پر سے اترا اور شیر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ شیر اور بندر دونوں ابھی گھر کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ لومڑی نے پھر بچوں کی چٹکی لی۔
جب وہ روئے تو لومڑی کے میاں نے کہا بچے کیوں روتے ہیں؟ لومڑی نے کہا شیر کا گوشت مانگتے ہیں۔ لومڑی کے میاں نے کہا دیکھو یہ بندر 2 شیر لانے کا وعدہ کر کے گیا تھا مگر ایک ہی شیر لایا ہے۔ شیر نے جو یہ سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ بندر مجھے دھوکہ دے کر یہاں لایا ہے، مجھے مروانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سر پٹ بھاگا۔ بندر نے بہتیری آوازیں دیں مگر شیر نے ایک نہ سنی اور اس جنگل کو چھوڑ کر کسی دوسرے جنگل میں چلا گیا۔ شیر کے چلے جانے کے بعد لومڑی اس کے گھر کی مفت میں مالک بن گئی، اپنے بچوں کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ سے وہاں رہنے لگی۔ تو بچوں یہ تھی شیر کی نانی کی کہانی، کہو کیسی ہے؟ دادی جان بہت ہی مزیدار ہے، میں نے کہا۔ دادی جان بولی نجمہ کی بچی تو بھی تو بتا کہانی کیسی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دیکھا تو سب میٹھی نیند سو رہے تھے، بالکل آپ کی طرح۔ اللہ حافظ۔